یہ جو 9 اس وقت ہم نے نااہلیاں ایک ایک کر کے ساری کے الیکٹرک کی گنوائی ہیں، یہ آپ کے بھی علم میں ہوں گی، ان پر کہیں کسی بھی سطح پر سنجیدگی سے کوئی غور نہیں ہو رہا ہے. اب تو یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے کہ یہ امپورٹڈ کول کے پلانٹس لگائے گئے، ملکی کول کو استعمال کیا جا سکتا تھا، تھر کول یہ ہمارے دروازے پر رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود مہنگی بجلی بنائی جاتی رہی. تو یہ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال پر؟ اس کا وے آؤٹ کہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ عوام کو ریلیف ملتا آگے آنے والے دنوں میں؟ کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. عملاً صورتحال یہ ہے کہ کے ایس سی 19 سال کا طویل عرصہ بیت گیا ہے اور کے الیکٹرک جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تینوں شعبوں میں ناکام ثابت ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی کے رہنے والے لوگ کے ایس سی کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کا بھی شکار ہیں اور اوور بلنگ کا بھی شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے لوگ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کہ لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اوور بلنگ بھی ہے، بھاری بل جو ہے وہ پے کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. اس پوری صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو سن 2005 میں کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئی اور کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن اس وقت موجود تھی. جب اس کی نجکاری کی گئی تو اس وقت دعوے یہ کیے گئے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، عوام کو سستی بجلی مہیا آئے گی، اور اس کے نتیجے میں سنہرے خواب دکھائے گئے. پھر 3 سال کے عرصے میں یعنی 2008 میں یہ کے ایس سی سے کے ای ایس سی سے کے الیکٹرک بن گئی. اس وقت ایک اور ادارے کو جو ہے وہ پہلے الجمویہ گروپ کے پاس اس کے شیئرز تھے، اس کے بعد جو ہے الابراج گروپ کے پاس اس کے اکثریتی شیئرز آ گئے. لیکن جب بنیاد میں ہی ٹیڑھ ہو تو اس کے نتیجے میں جو عمارت بنتی ہے وہ عمارت بھی ٹیڑھی ہی بنے گی. جب کے الیکٹرک کی نجکاری کی جا رہی تھی تو اس وقت کے الیکٹرک کو حکومت جو ہے وہ 1.4 ارب روپے سبسڈی دیتی تھی. آپ دیکھیے کہ نجکاری کے وقت ہی بات کی گئی کہ کے الیکٹرک پر جتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جو سرمایہ جو اس کو رعایت دی جاتی ہے، وہ رعایت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ نجی کمپنی خود چلائے گی، سرکار کیوں سبسڈی دے. لیکن اس وقت سرکار 174 ارب روپے کے الیکٹرک کی سبسڈی دے رہی ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ 1.4 ارب سے 174 ارب روپے سبسڈی پہنچ چکی ہے، لیکن کے الیکٹرک عوام کو ریلیف نہیں دے رہی. اور کے الیکٹرک کے ذمے 170 ارب روپے سوئی سدرن گیس کے ان کو پے کرنا ہے. کراچی کے عوام کے 54 ارب روپے کلو بیک کے مد میں ان کو پے کرنا ہے. اور اس پوری صورتحال میں کے الیکٹرک اپنا جو وتیرہ ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف شاہانہ اخراجات ہیں جو کے الیکٹرک کر رہی ہے، اور دوسری جانب عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ سیمائی فیول ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ اوور بلنگ کا ہو. یہ سارے حوالوں سے، اور اب تو 10 سے 12 ٹیکسز ہیں کم از کم بتا رہا ہوں آپ کو جو بلوں میں لگ کر آتے ہیں، اور کراچی کے عوام جو ہے وہ بل پے کرنے پر مجبور بنا دیے گئے ہیں. اور تو اور آپ دیکھیے بن قاسم پاور پلانٹ، پاور اسٹیشن 1 اور اس کا یونٹ نمبر 1 جو 217 روپے فی یونٹ بنا رہا ہے بجلی، جو اور اسی طرح یونٹ نمبر 2 ہے جو بجلی کا بل جو بنا رہا ہے وہ 98 روپے جو ہے وہ فی یونٹ بنا رہا ہے. اسی طرح بن قاسم پاور اسٹیشن نمبر 5 اور 6 ان کی صورتحال بھی یہ ہے کہ 66 روپیز اور 100 روپیز جو ہے وہ فی یونٹ بنائے جا رہے ہیں. اب آپ نے ایک طرف جنریشن کے اندر آپ میں وہی بوسیدہ پلانٹ ہیں جو 40 سال سے چل رہے ہیں، آپ نے جنریشن کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں کی. ٹرانسمیشن میں جو تانبے کے تار تھے وہ بھی نکال لیے گئے، ان کو بھی بیچ دیا گیا. اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوڈ پڑتا ہے، لوڈ پڑنے کے نتیجے کے اندر ٹرانسمیشن متاثر ہوتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر ڈسٹریبیوشن متاثر ہوتی ہے، اور اس کا سب کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ کراچی کے شہری اس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اس کے الیکٹرک کے خلاف اس کا مقدمہ لڑا. ہم سپریم کورٹ کے اندر گئے، ہم ہائی کورٹ کے اندر آج بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف موجود ہیں. ہم نیپرا کی ہر ہیئرنگ میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم بند کریں. وہ ادارہ کہ جس کے پاس 18 لاکھ صارفین تھے، آج اس کے صارفین کی تعداد
اس کو کنزیوم کرنے والوں کی تعداد 38 لاکھ ہو گئی ہے. ایک طرف صارفین 18 سے 38 لاکھ ہو گئے, یعنی 100% سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا. دوسری جانب آپ نے سرمایہ کاری میں 20% کمی کر دی. تو آپ دیکھیے نا کہ اور تیسری جانب آپ کو جو سبسڈی مل رہی ہے وہ 1.4 ارب سے 174 ارب روپے ہو گئی. تو کوئی اس میں تناسب نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.